لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل رسول اللہ لا سیما بقیت اللہ اما بعد فقال اللہ فی القرآن الحکیم واصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان رفتہ رفتہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے درمیان سے چلا جائے گا اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ناظرین اکرام کی ماہ مبارک رمضان میں ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان روزہ دار کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ تو عزیزوں، ہم روزہ بخوبی رکھ رہے ہیں اور اچھی طریقے سے روزوں میں لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آ رہے ہیں، مگر ناظرین اکرام، بہت سے افراد یا بہت سے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری آفس ہے، ہمیں آفس میں جانا رہتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو عزیزوں، ہمیں ہر کام کو کرنا ہے، ہر کام کو کرنے کے باوجود روزے کو رکھنا ہے۔ روزے کو ہمیں کسی طریقے سے روزے کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں ہر طریقے سے روزے کو رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے تمام کاموں کو انجام بھی دینا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ اگر ہم اپنے تمام کاموں کو انجام نہیں دیں گے اور ہم روزہ کو نہیں رکھیں گے تو عزیزوں، روزے کو رکھنے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم دن بھر سوئیں اور سو کر گزار لیں اور عبادت نہ کریں تو ہمارے روزے کا کیا فائدہ ہے۔ خداوند کریم قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کر دیا گیا تھا، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو ناظرین اکرام، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کا ہدف کیا ہے، روزے دار کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ تو روزے دار کا اخلاق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور آفس جائے، کام کرے اور کہے کہ مجھے بھوک لگتی۔ دیکھیے، اگر انسان کو بھوک نہ لگے تو روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو احساس ہونا چاہیے، روزے دار کو احساس ہونا چاہیے روزے کا۔ اگر اس کو احساس نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عزیزوں، اگر انسان کو احساس ہوگا روزے دار کو تو وہ دوسرے کی بھوک کو احساس کر سکتا ہے، دوسرے کی پیاس کا احساس کر سکتا ہے۔ اگر دوسرے کی پیاس کا احساس کرے گا تو وہ اس کی مدد کرے گا، اس کو کھانا کھلائے گا، اس کو پانی پلائے گا۔ اگر اس کی پیاس اور بھوک کا احساس نہیں ہوگا تو عزیزوں، وہ نہ کسی کو پانی پلائے گا، نہ کسی کو کھانا کھلائے گا۔ خداوند کریم نے اسی وجہ سے روزے کو ہم پر فرض کر دیا ہے، اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہم جو بھوکے لوگ ہیں ان کو ہم دیکھیں، ان کا ہم خیال کریں۔ اور عزیزان محترم، روزے دار کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ روزے دار کا اخلاق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کا پڑوسی پیاسا ہے وہ پانی پی رہا ہے۔ تو اس کا روزے دار کا اخلاق ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزے دار کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ پڑوسی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائے، پڑوسی پیاسا ہے تو اسے پانی پلائے۔ اگر اس کے محلے میں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے،
کوئی کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ خیال کرنا ہے. اسی وجہ سے ماہ مبارک رمضان میں روزہ ہم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ ہمیں بھوکوں کا احساس ہو سکے, پیاسوں کا احساس ہو سکے. تو عزیزوں, اگر ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا تو کیا ہم دوسروں کی مدد کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. اس لیے کہ جب ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے. تو عزیزوں, اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم پر روزہ فرض کر دیا ہے. اور عزیزوں, اگر روزہ گزر جائے تو ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ ہم متقی ہوں, ہم پرہیزگار ہو جائیں, ہم تقویٰ کو اختیار کر لیں. اگر دوسرے لوگ دیکھیں تو دیکھ کر کہیں کہ ہاں اس نے روزہ 1 مہینہ رہا تو اس کے روزے کے رکھنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا. اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو ہمارا روزہ رکھنا بیکار ہے. ہمارا اخلاق درست نہ ہو تو ہمارا روزہ رکھنا بیکار ہے. تو عزیزوں, ہمیں روزہ رہ کے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے, ہمیں اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنانا ہے. تو عزیزوں, ہم نے اپنی پہلی کی تقریر میں ہدف روزہ کو بھی بیان کیا, آمادگی ماہ مبارک رمضان کو بھی بیان کیا. اور ناظرین کرام, ہمارے 2 باب آئے ہیں احکام کے حوالے سے. ایک باب اول ہے اور دوسرا باب دوم ہے. تو ناظرین کرام, جس طریقے سے ہم محنت کر کے آپ کے سامنے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, تقاریر اپلوڈ کرتے ہیں, تو آپ کو بھی فرض ہے کہ آپ بھی اس تقاریر کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور ناظرین کرام, تو ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے تو دیکھنے کے بعد کہے کہ ہاں یہ مہینے بھر روزہ رکھ چکا ہے. ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا اخلاق پہلے سے درست ہوا یا نہیں ہوا. اگر درست نہیں ہوا ہے تو ہمارا روزہ رکھنا کا بیکار ہے. جو ہم 1 مہینہ روزہ رکھے ہیں یہ ہمارا روزہ رکھنا بیکار ہے. ہم مہینے بھر پیاسے اور بھوکے دن بھر رہے ہیں تو یہ ہمارا روزہ رہنا بیکار ہے. جس میں خداوند کریم کہہ رہا ہے, جو مہینہ شہر اللہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے, جس میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اس میں روزے دار کا سانس لینا تسبیح ہے اور سونا عبادت ہے. تو عزیزوں, اتنا بابرکت مہینہ, تو اس مہینے میں کیا ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا اخلاق بالکل اچھا ہونا چاہیے. تو عزیزوں, اب آج سے ہم عہد کریں کہ ہم آج سے اپنے اخلاق کو درست کریں گے اور تقویٰ کو اختیار کریں گے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.